جی وعلیکم السلام ورحمۃ خان صاحب جی سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ شکر. خان صاحب، ہم ایک روٹین کے پروگرام کی طرف چلیں. میرا آج ایک بڑا اہم نقطہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ دوسرے تشریف لے جائیں، کیونکہ آپ کی بڑی کمانڈ ہے اس پر. وہ ہمارے ملک میں ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ جب مذہب پر یا پاکستان پر کوئی ذکر یا کوئی بات ہوتی ہے تو پورا ملک، بلکہ اس سے پہلے تو شاید اگر غلط نہیں تو کشمیر پر بھی ہم لوگ پورے کا پورا ملک سڑکوں پر ہوتے تھے. معاملات اتنی حد تک بدل گئے ہیں کچھ پچھلے 6 مہینے میں یا 2-4 سال میں، کہ اب مذہب پر جو مجھ مرضی کہتے رہے کسی کو اثر ہی نہیں ہوتا. ایک وقت تھا جب پورے کا پورا ملک بند ہو جاتا تھا اور ہر طرف. لیکن ابھی میں اگر دیکھوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کس طرح فرق نہیں پڑتا؟ ہمیں ارشد پرویز صاحب نے بھی جوائن کر لیا، ہم ان کو بھی اسکرین پہ لے لیتے ہیں جی. لیکن چلیں، اب ارشد صاحب بھی آ گئے ہیں تو اس پر ہم بات تفصیلی کر لیں گے. ارشد صاحب کو میں ذرا لے لوں جی لائن پہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ارشد صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم جی، بالکل ٹھیک. میں ابھی خان صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ اگر ابھی آپ 5 منٹ میں، تو کہتا کہ یار ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کو بڑے نا ڈرتے ڈسکس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ میری نظر میں بڑا سینسٹیو قسم کا ہے اور میرا جو نالج ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہوں، یا میری زبان بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی بحث کر سکوں مذہب والے معاملے میں. تو خان صاحب کمانڈ رکھتے ہیں اور آف کورس ارشد صاحب آپ بھی. تو میں خان صاحب سے کچھ رائے بھی لینا چاہتا تھا اور ان سے کچھ پوچھنا بھی چاہتا کہ یہ ایسا کیا ہے کہ پچھلے 2-4 سال میں ہمارے ملک میں مذہب پر کچھ بھی ہو جائے، معافی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر باندھ کر معافی مانگ کر علماء حضرات سے، اور اس کے علاوہ علماء حضرات کے علاوہ جو عام کامن پرسنز ہے جن کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، پوری دنیا میں لگتا تھے، نعوذ باللہ یہ لفظ شاید غلط ہو جائے لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، ان کی جو عزت ہے، ان کی جو تحفظ کا ٹھیکہ جو ہے نا وہ صرف پاکستانیوں کے پاس تھا. لیکن اب پچھلے 2-4 سال میں دیکھ رہا ہوں جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں دنیا بدل گئی ہے. مطلب کہ ان کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ منہ میں خاک، ان کی سیرت نوجوانوں کے دلوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں. کوئی اف تک نہیں کرتا، کسی کو تکلیف تک نہیں ہوتی. اب مسجد میں وہ جاتے تھے کیونکہ باپ کی عزت کرتے تھے تو صرف چلے جاتے تھے، ورنہ ان کا اسلام میں انٹرسٹ نہیں تھا، بلکہ ان کا اسلام پر ایمان نہیں تھا. وہ ریاست مدینہ بنانے چلے ہیں. پھر ریاست مدینہ کے نام کے اوپر جو فراڈ کیا گیا، اس کے علاوہ درجنوں مثالیں ایسی ہیں جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے. تو خان صاحب سے پوچھنا یہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آج کا ایک کلپ بھی میرے پاس ہے جس میں کچھ چیزیں جوڑ کر بنائی گئی ہیں، اگر آپ کہیں تو وہ سنا دیں اور اس کے بعد ذرا اس پہ ہم لوگ جی بات کریں، پھر نارمل روٹین جی کے بالکل، پروگرام وہ کی طرف بہتر چلیں. ہوگا. بالکل. جی 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 کہ نماز پہ پڑھنے پہ لے جایا کرتے تھے زبردستی. ان کی عزت کرتا تھا اس لیے میں چلا جاتا تھا. اور پھر عید کی نماز. لیکن اس کے علاوہ میرا کوئی ایمان نہیں تھا. 2 چیزیں پہلے آئی تھیں. 622 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے اور پہلے 5 سال بڑی مشکل سے امت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، سروائیو کیا. کوئی خوشحالی نہیں تھی. نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین، بحیثیت خاتم النبیین، نبی الین، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی. ہاں صاحب، یہ بڑے 2 لائٹ سے مطلب میں نے چلائے ہیں، بہت زیادہ چلائے جا سکتے ہیں لیکن میں نے بڑے لائٹ سے 2-3 چلائے ہیں خان صاحب کے جو مختلف ان کی مطلب چیزیں ہیں، تاکہ ہم پہ یہ بھی نہ آئے کہ ہم کوئی مذہب پہ، خان صاحب کا ہم کون ہوتے ہیں کسی کے مذہب کے بارے میں بات کرنے کے لیے. لیکن مطلب جو آپ نے سنا ہے اس کے مطابق کہیں تو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کے زبان پر لفظ چڑھتا نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے. کہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ہم جب روانی میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے منہ سے، جیسے ابھی کل پرسوں جو ریسنٹلی انہوں نے کہا جی کہ وہ نوجوانوں کو ان کی سیرت سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہوں کہ سیرت پہ لانا چاہتے ہیں. یہ مطلب کہ عام میرے ایک دوست تھے، میں پرتگال تھے تو انہیں کہا، تو انہوں نے آگے یہی جواب دیا. میں نے کہا یار میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ اس کی تصحیح نہ کریں، غلط کر رہے ہیں. میں تصحیح نہیں کر رہا، میں غلطی نہیں کرتا کبھی بھی اس معاملے میں. بالکل ٹھیک ہے. میرے سننے والوں کے لیے یا میرے لیے ایک بڑی میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے اگر وہ یہ جان بوجھ کر کرتا ہے، یا میرے لیے پتہ نہیں، میں سوچوں تو میرے سوچوں میں کہاں نکل جاؤں. ایک ایسا بندہ جو کسی اسلامی ملک کا، اور وہ بھی سب سے بڑا اسلامی ملک، اس اسلامی ملک کی ذمہ داریاں
اور اس کا سربراہ ہے اور وہ جان بوجھ کر کرتا ہے, تو پھر میرا پوائنٹ وہی ہے جو میں خان صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا, تو پھر امت جو اس ملک کے لوگ ہیں وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ جان بوجھ کر کرتا ہے, خان صاحب کو یہ پتا جان بوجھ کر کرتا ہے, اور مجھے آپ لوگ یہ کہنے کی جسارت بھی نہیں کرنے دے رہے کہ میں اس کو ہلکا سا بھی شک کا فائدہ دوں کہ اس کی زبان سے لفظ غلط نکل گیا ہوگا, لیکن پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نا غلط, ایک دفعہ لفظ غلط نکل گیا بات ختم, لیکن 2 دفعہ 3 دفعہ 10 دفعہ 50 دفعہ, اس کی میرا سوال اس پہ نہیں ہے, عمران خان پہ نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک کی عوام جو ذرا سی بات پر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی تھی, وہ خان صاحب سنائی نہیں دیتی, ان کو آواز نہیں ہے, شاید کان بند ہے یا کانوں میں کوئی سیسا پگھلا کے ڈال دیا گیا, کسی کے کان تک جو پہ نہیں دیکھتی. اور خاص طور پر ٹھیکیدار جو ہوتے تھے, لفظ ٹھیکیدار شاید سخت ہو جائے, جو اس ملک اور اسلام کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ اور جان اور قربان وٹ ایور, ان کو خان صاحب کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ خاص طور پچھلے 3-4 سال میں ہوا ہے. اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے آنے سے پہلے تو ایسی چیزیں نہیں تھی سر. جی سر, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ بھی ہے, اور یہ خان صاحب کی جو گیم پلان ہے, جو ان کی پوری بڑی سازش ہے, یہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ بھی ہے. یہ جی اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک تو اس میں اول اصول یعنی عوام کی ایجوکیشن کے لیے اور اپنے ایمان کی تازگی کے لیے یہ دہرانے کی اجازت دی جائے مجھے کہ پوری دنیا اور پوری کائنات جو ہے, خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کافر ہو جائے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی طرح پوری کائنات جو ہے اور پوری انسانیت جو ہے, پورا کاسمس جو ہے, سارے کے سارے کلمہ گو مسلمان مومن ہو جائیں, اللہ کی ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اتنے مقدس اور مقامات ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مانے یا نہ مانے, ان کی دعوت حق کے اوپر ہمیشہ ہی کامیابی ہے, کیونکہ دعوت دینے والا کامیاب ہے. یہ ہلاکت اپنے لیے کرے. یہ ایک ایمانی نقطہ تھا جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے, نمبر 1. البتہ جب یہاں پر معاملہ اس طرح کا آ جائے کہ آپ کے اوپر کھلا تضاد آ جائے کہ جو ملک آپ نے لیا ہے اور بنایا ہے, اور واحد پہچان اس کی نہ تو سیمنٹ ہے, نہ آٹا ہے, نہ کوئی مزدوری ہے, نہ کچھ اور ہے, صرف ایک اس کی پہچان ہے, وہ لفظ ہے اسلام. بے شک. اور اس کی لیڈرشپ کے اوپر ایسے لوگ آ جائیں کہ جن کا اللہ معاذ اللہ نام کے علاوہ ان کا کوئی عملی ثبوت اس بات کا نہ ہو کہ یہ لوگوں کا اس مذہب کے ساتھ وہ رہنمائی یا ذمہ داری پڑتی ہے جس کا یہ اعتراف کر رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ اور خطرناک مسائل ہیں. جن لوگوں نے یہ بات نوٹ کی ہوگی, تھوڑا سا ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں, کہ جب مولانا سمیع الحق صاحب کا انتقال ہوا, شہید ہوئے, تو ہم نے ایک بڑی عجیب و غریب خاموشی دیکھی. جی وہ بڑی مشکوک خاموشی تھی. 2 دن پہلے انہوں نے انہی لوگوں کو, اسی جماعت کو, اسی گروہ کو, اسی پورے سپانسرز کو انہوں نے ایک علامتی وارننگ دی تھی اپنی تقریر میں. سیاست میں للکارا تھا. اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتے ہیں, اور کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر عددی تعداد سے اور اسٹریٹ پاور کے لحاظ سے جو حیثیت اور طاقت مولانا فضل الرحمان دامت برکات کی ہے, وہ کس کے سامنے نہیں ہے. سب اس کو جانتے ہیں. مگر پی ڈی ایم کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ایک غیرت مند لیڈر جاوید لطیف صاحب نے باقاعدہ پوری ایک کانفرنس کی جس کے اندر یہ ساری باتیں اس میں آ گئیں. اور ہمیں حیرت یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب بھی ایک انڈیویجول کی حیثیت سے مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنا حق فرضیت ادا کر رہے ہیں, مگر بحیثیت جمعیت جو جماعت ہے پی ڈی ایم, اس کے اندر وہ ارتعاش نہیں ہے, وہ جنبش نہیں ہے, وہ تکلیف نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کس قسم کے لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے. اور وہ سر عام لوگوں کو دین مبین سے اپنے ذاتی کیریکٹر کے حوالے سے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, وہ دور کر رہے ہیں, مزید دور کر رہے ہیں. اس کے اندر جہاں تک اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ تو سب کے سامنے آ گئی بات کہ ہمارے پاس بیانیہ نہیں ہے, ہمارے پاس بیانیہ اب ہمیں بورو کرنا پڑ رہا ہے. اور جنہوں نے اس نام بنایا اس حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر روٹی کھائی, اس وقت جب ان کی ضرورت پڑی ہے وہ لوگ گمسم ہیں, بالکل پتہ ہی نہیں لگ رہا. وہ ہلکی کی سیاست کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے 2 آدمی اسمبلی میں لے کے جانے ہیں. یعنی ان کا محور بھی وہی پریکٹیکل سیاست آ گئی ہے جس سے ہم لوگ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں.
इस पे एक इम्पोर्टेंट नुक्ता मैं आखिर में दे के फिर अरशद भाई की तरफ चलते हैं। इसके अंदर सर कुछ हिस्सा आज के जमाने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी है। ये बात अगर मैं इसको सबूत के साथ, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम के नीचे लगा भी देंगे, ये साबित कर दें कि सेलुलर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अर्ली ऑन इस बात का खौफ पैदा हो गया था कि इससे लोगों की सोच को बदला जाएगा, इससे लोगों की सोच को खरीदो फरोख्त की तरफ, अय्याशी की तरफ, लत व आदत की तरफ इंपल्सिव किया जाएगा, जहां वो बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। बाकायदा अपने घरों के मामले में, अपनी हालत के मामले में, अपनी दीन के मामले में जो चीजें हैं उनके ऊपर उनकी बर्दाश्त को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि बकरियां होती हैं, दूसरी बकरी को ज़बह होते देखती हैं, मगर बड़े बड़े सींग होने के बावजूद भी वो कसाई पर हमला नहीं करती। बिल्कुल यही सिचुएशन है। और ये बात हम 1985 के जमाने से मीडिया के हवाले से हम समझते हैं। जैसे मिसाल देता हूं मैं आपको कि अगर आप एक ढोल बजाएं, एक उसके अंदर, अल्लाह माज़अल्लाह, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं बयान कर रहा हूं, आप ढोल बजाएं, आमतौर पर इतना फर्क नहीं पड़ता जितना आप उसको एक डेक के अंदर और बड़े स्पीकर्स के साथ लगा के इक्वलाइजर से सिंथेसाइज करके लगाएं तो बच्चे और बच्चियां थिरक पड़ते हैं। ठीक, ये जो गैर इरादी कुव्वत है म्यूजिक की, साउंड की, वाइब्रेशन की, ये सेलुलर टेक्नोलॉजी के अंदर भी अगर हम आपको एग्जाम्पल से साबित कर सकें तो हम दिखाएंगे कि लोग जब वीडियो अपने फोन में मुतवज्जो होते हैं, उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए उनको झंझोड़ना पड़ता है और वो आगे से ऐसे नाराज होते हैं जैसे वो हालत ख्वाब में हो, यानी एक माइल्ड हिप्नोटिक सिचुएशन हो जाती है। इन बच्चों का भी यही हाल है। इसके जरिए इन्होंने बहुत बड़े जामे तरीके से, और मैं बड़े अफसोस के साथ इस बात की तरफ इशारा भी करता हूं कि सर ये टेक्निक फौजी टेक्निक है, ये हरबी टेक्निक है। फौजी का मतलब समझ जाएं कि ये एक मिलिटेंट पैदा करने वाले तबकों की ये टेक्निक थी। वो इसको माइंड कंट्रोल कहते हैं। पहले इस जमाने में इसको वर्ल्ड वार के बाद ब्रेन वॉश कहते थे। अब ये लफ्ज जो है माइंड कंट्रोल में है। हत्ता कि आप ये देखेंगे कि इसी के साथ साथ माशरे में तलाक, लड़ाई झगड़ा, जायदाद के मसाइल और इन्फ्लेशन के अंदर, क्योंकि शॉर्टेज पैदा होती है चीजों की, जब लोग इंपल्सिव बाइंग करते हैं वो चीजें खत्म हो जाती हैं, उसी के साथ साथ आपके जहन पर फिर असर पड़ता है। इन चीजों को हम इमरान खान की जात की तरफ ले जाएंगे तो लोग समझें कोई कार्टून बन जाएगा, कोई जोक बन जाएगी। ठीक है, ये बड़ा इमरान ने बड़ा ट्रिक लगाया हुआ है मीरा की तरह कि उसने जितनी बड़ी से बड़ी गलती करनी है ना, आपने उसको ना लाइट लेके छोड़ देना है जी, ठीक, उस पर पाबंदी नहीं लगानी। आज सैफुल्लाह नियाजी को पकड़ा है, हालांकि सैफुल्लाह नियाजी इमरान खान के दस्ते रास्त थे, बहुत ज्यादा करीब कजन भी हैं और बड़े एक मशकूक से बंधे हैं, मगर कुछ अरसे से सैफुल्लाह नियाजी की इमरान खान के साथ कुछ थोड़ी सी गड़बड़ भी है, ये भी मैं बता दूं। ऐसा नहीं है कि वो बड़े बहुत ज्यादा अभी भी इन है, और इस बात की गवाही हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने खुद मुझे दी है। मैंने खुद इस्तफसार किया था कि अंदर दी गल दसो, तो उन्होंने कहा कि ये कजन है और उसके बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, यानी उसको खर्चे की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से इस काम के अंदर लगता है। अब आप समझने की कोशिश करें कि एक तरफ कौम की बेहिसियत है और दूसरी तरफ हमारे जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। हम बहुत छोटे लेवल पे खेल रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ खेलना आता ही नहीं है। हमें अगर खेलना आता है तो वो तशद्दुद की गेम खेलनी आती है। हम राना सनाउल्लाह के सर पे डाल देंगे, इनको पकड़ो जी मारो। शहबाज गिल के बारे में आप देखें, वो इनका पूरा मीडिया चलाता था, ये बात साबित हो गई है। हमने ये पहले बड़ी जोर से ये बात कही थी मगर किसी ने सुनी नहीं। शहबाज गिल को लाने वाले असद उमर हैं, और शहबाज गिल का कमाल ये है कि उन्होंने अमेरिका में बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर लिखे हैं कि पाकिस्तान की फौज का बजट कैसे कम किया जाता है। और अब सऊदी अरब ने शहबाज गिल के मामले में पाकिस्तान हुकूमत को वार्निंग दी है कि भाई इसके साथ से जो टेलीफोन निकला था वो टेलीफोन हमें वापस किया जाए, आप लोग इसके ऊपर ज्यादा बातें मत करें। और इस वक्त शहबाज गिल साहब जो है वो बिल्कुल एक ऑटोनमस हैसियत में
اپنے جیل میں وہ انجوائے کر رہے ہیں. ان کے ساتھ وہ معاملہ جس کے اوپر وہ فوج نے ان کو پکڑ لیا تھا یا کیس بنا تھا ان کے اوپر, وہ بالکل ہلکا ہو گیا. تو اب آپ اس سے آگے بات کریں ارشد بھائی, آپ اس پہ انپٹ دیں. تو میں نے سمجھا دی یہ ساری کہانی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک ضمنی سوال ہے جو آپ سے کر کے پھر ارشد صاحب کی طرف چلتا ہوں میں. ارشد صاحب معافی کے ساتھ, ضمنی سوال یہ ہے کہ عمران خان کے پیچھے ایک تو وہ طاقتیں, ایک جو ڈیجیٹل میڈیا ہے جسے ہم لوگ سوشل میڈیا بھی کہتے ہیں, اس کا ساتھ بھی ہے, اس پہ بہت آرٹیکل, لیکن اس کا توڑ عام انسان کے پاس نہیں ہوگا. لیکن ابھی آپ نے ذکر کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں اپنے مدرسوں, اپنے طالب علموں, اپنے سب کے لیے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ عام انسان اس پہ نہ بولے, عام مولوی اس پہ نہ بولے, عام بندہ اس پہ نہ بولے, لیکن مولانا صاحب کی طرف سے بھی خاموشی, وہ سمجھ نہیں آتی. مولانا صاحب کو تو اس پہ خاموش نہیں ہونا چاہیے, وہ تو نمائندگی کرتے ہیں سیاستدانوں کی بھی اور مذہبی رہنما کی بھی. تو جب مذہب پر بات ہو اور اس لیول پر بات ہو, اس سے کچھ فرق پڑے. عمران خان بھی تو لوگوں کو جو پریشرائز کرتا ہے, اداروں کو پریشرائز کرتا ہے, وہ لوگوں کی تعداد سے جلسے جلوسوں سے کرتا ہے نا. تو کیا اس کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, خاموشی جواب ہے؟ انہوں نے حضرت مولانا نے اعتراض کی شکل میں اس پر ضرور بات کی ہے, ہم نے سنی بھی ہے. البتہ اس کو تحریک کے انداز میں, اس کو اس جامع انداز سے کہ وہ عوام اس کے معاملے میں متفکر ہو جائیں, محتاط ہو جائیں, اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کریں, وہ والا جو مومنٹم ہے وہ ابھی تک اس میں پیدا نہیں ہو سکا. البتہ حضرت مولانا نے اس معاملے میں نے ان کو سنا بھی تھا, انہوں نے اس کے علاوہ بھی کچھ انہوں نے باتیں کی تھی, مگر وہ تھا جیسے اعتراض ڈالتے ہیں, وہ اس طرح نہیں تھا جیسے کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں. انہوں نے شکایتاً اعتراض ضرور کیا کہ دیکھیں اس آدمی کی کوالیفیکیشن نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں ایک لطیفہ, اوائل میں جب ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ خان صاحب امپوسٹر ہیں, خان صاحب ایک پائپر ہیں اور یہ امپوسٹر ہیں اور یہ پاکستان کی سیکولرائزیشن کے معاملے میں یہ لوگ زیادہ متحرک ہیں, تو میں عذرائے مذاق دوستوں سے کہتا تھا, اور کسی نے شکایت بھی لگا دی تھی خان صاحب سے کہ یہ ایسے کہتے ہیں. میں کہتا تھا کہ خان صاحب سے اسلامیات کا, میٹرک کا اسلامیات کا پرچہ ان کو دے دیں, اس میں 10 سوال ہوتے ہیں, ان میں سے 2 سوال یہ اپنی مرضی کے چن کے ان کو پڑھ کے اس کا جواب لکھ دیں. میں مان جاؤں گا کہ خان صاحب لٹریٹ ہیں, یقین کریں. میں آپ کو مزاق نہیں کر رہا, اللہ جانتا ہے ان کا کسی دن کمپٹنسی ایگزام ہو گیا, پوری قوم کی بےزتی ہو جانی ہے. میں کہتا تھا یہ اسلامیات کا پرچہ لے لیں, ان کو دیں. اور یہ تو کسی نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا یہ, پھر ان کو آپ کو پتا ہے وہ عجیب سی بات کیجول سی کرتے ہیں کہ بکواس کرتے ہیں. یہ وہ مسئلہ یہاں پر نیت کا ہے. ایک آدمی سارا قرآن مجید اور شیخ الحدیث ہونے کے باوجود بھی باطل کے لیے کام کر سکتا ہے نا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس اسلامیات کی ڈگری ہونا ہو. نیت کی اصل بات ہے. اب نیت کی اصل بات یہ ہے, اور یہ اشارہ ہم کسی بھی مذہبی پر نہیں کر سکتے, قال اللہ و قال رسول کہنے والے لوگ ہیں ساری زندگی, مگر جب جمعیت کا معاملہ آتا ہے جہاں آپ کو اجتماعیت سے نتائج نکالنے ہیں, جب اگر وہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ اس کا کوئی بھی نہیں دے گا بلکہ وہ آئسولیٹ ہو کے باہر نکال دیے جائیں گے, تو ان کے لیے خاموشی جو ہے مصلحت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ارشد صاحب پلیز آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں. بہت شکریہ جی, خان صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا. دیکھیں ایک بات کو تو سمجھنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں فرق کیا ہے. یہ حدیث بھی ہیں اور ایک قرآن کی آیت سے بھی میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں کہ یہودیوں کے بارے میں نبی پاک کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اے رسول اللہ, جب آپ اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے تب بھی یہ آپ کے وسیلے سے مجھ سے مانگتے تھے اور میں ان کو دیتا تھا. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکمل بات ہے, اس بات کو سمجھنے کی. اور دوسری بات یہ ہے, احادیث موجود ہیں کہ مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے خراسان سے. تو خراسان کیا ہے؟ یہ افغانستان, پاکستان, یہ کچھ ایران کا حصہ ہے. یہ خراسان ہے جہاں سے فوجیں جائیں گی, اور میرے نبی کو اس وقت میں خوشبو آتی تھی, ٹھنڈی ہوا آتی تھی. دنیا میں کسی جگہ پہ جب جہاد کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو یہاں کا خمیر ایسا وہاں پہنچ جاتا ہے, وہ دنیا کا کوئی خطہ ہو, اس لیے کہ اس خطے نے ایک رول پلے کرنا ہے.
اس کو پھر ڈیمیج کرنے کے لیے یہ طاقتیں کار فرما ہوتی ہیں، اس کی پوری دنیا مدد کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، یا خود دین پہ نہیں ہے، یا خود مذہب پہ نہیں ہے، یہ یقین رکھتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، یہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت میں جس طرف توجہ آپ نے دلوائی، یہ بالکل پروگرام ہم اس موضوع سے بچتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا علم بڑا محدود ہے، کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، کوئی ایسے لفظ نہ نکل جائے، ہم پکڑ میں نہ آ جائیں. لیکن جس طریقے کی یہ طاقت، شیطانی طاقت جو ہے، یہ اپنی قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تو ہمیں روکنا ہوگا، بات کرنی ہوگی. دیکھیں بالکل وضاحت کے ساتھ کہ یہ غلام احمد مرزائی قادیانی جو ہے، یہ مراق کا مریض تھا، مرگی کے دورے پڑتے تھے، اس کے دماغ جو تھا نا، اس کو اسکرو ڈھیلے تھے. جتنے علماء ہیں اس وقت کے علماء حق، ان کی آپ تحریر پڑھیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں. پھر جو ان کا دوسرا خلیفہ آیا، کیا نام ہے ان کا، نور الحق، مجھے نام بھول رہا ہے ان کا، منشی جو تھے، ان کی جو سی نا تحریر، ان کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں کیا حاشیے کھینچا کرتے تھے. یہ کیا حکیم نور الدین، وہ بھی جو انسان ہے یہ اپنی بارے میں بتا رہے ہیں. پھر ان کا بیٹا بشیر، وہ اپنے والد کے بارے میں کیا بتاتا ہے. یہ حاشیے پہ حاشیہ کھینچا کرتے تھے. اور یہ عمران کیا کرتا ہے؟ عمران بھی ایگزیکٹلی وہی کام کرتا ہے. پھر یہ 1,40,000 پیغمبر کی بات، یہ کیا اتفاق ہے؟ خان صاحب سے میں یہ چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، خان صاحب کیا یہ اتفاق ہے یا یہ تصدیق کرتا ہے 1,40,000 پیغمبروں کی؟ یہ اپنے عقیدے کے مطابق کرتا ہے. جی وہ جو اسلامیات کے 1,24,000 لیکچر کی اس نے بات سنے ہیں، جی، جو اسلامیات کے لیکچر ان کے یہاں دیکھیں، یہ بھی آج کلیئر ہو جائے گا، یہ بھی نقطہ آج کلیئر ہو جائے گا کہ اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تاریخ میں عدم وجود پر کیوں اس نے بات کی. پتہ ہے کیوں؟ جی کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک حضرت سیدنا عیسیٰ المسیح علیہ السلام ابن مریم فوت شدہ ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق بحمداللہ تعالی وہ اللہ کے حکم سے، قرآن کی آیت سے دلیل کہ وہ واپس آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم اپنی طرف سے اس کو سمجھتے بھی ہیں. مگر جماعت احمدیہ کے اندر، قادیانی جماعت کے اندر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے دماغ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کا تاریخ میں ذکر ہی کیوں نہیں، کیونکہ وہ فوت ہو گئے. یہ دلائل ہیں جو اہل عقل کے لیے. اچھا صاحب، آپ کے ہیڈ فون میں کوئی ایشو ہے؟ آپ کے ہیڈ فون میں کوئی ایشو ہے؟ جو آواز اس کا تتراہٹ آ رہی، تو سننے والے جو ہیں وہ سم ٹائم. ارشد بھائی دوبارہ اس کو نکال کے لگائیں. ابھی ٹھیک ہے؟ نہیں، سیم ہی ہے. نکال کے لگائیں اس کو دوبارہ، پورا کٹ کے دوبارہ پاؤ. جی ٹھیک ہے، پورا. آپ جی ٹھیک ہے. میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں ہونا یہ چاہیے، یا ہمیں نظر یہ آنا چاہیے کہ دیکھیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ہے، خان صاحب توجہ چاہوں گا کہ وہ بازار میں گھوم رہا ہے، اس نے کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوئے، اور اس کے گلے میں ایک تختی لٹک رہی ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ شرم اور حیا اور پردہ کتنی اہم چیز ہے. تو اگر لوگ وہاں پہ پاگل وہ نہیں ہے، پاگل وہ لوگ جو وہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی بات پہ عمل کر رہے ہیں کہ یار شرم اور پردہ تو بڑی چیز ہے، بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اس نے کپڑے کوئی نہیں پہ، الف ننگا گھوم رہا ہے. اب حساب یہاں پہ یہی ہے، اگر اس میں اپنا میں تھوڑا سا ایڈ کروں تو عمران خان صاحب کی پوری زندگی دیکھ لیں آپ، پوری کی پوری زندگی، اور اس کے بعد پھر ان کی شادی دیکھیں، پھر ان کے بچے دیکھیں، کہاں، کب، کیوں، کیسے، اور پھر یہ ساری چیزوں کا حساب لگائیں نا، تو پھر بیوقوف میرے خیال میں بنایا نہیں جا رہا کہ ہم لوگ پھر جان بوجھ کے. اب بھی دیکھیں کہ جو چاہنے والے ہیں ان کے، یا وہ جو ان کو چاہتے ہیں، یا ان کے جو اس طرح سے مائنڈ، جو مطلب کہ پتہ نہیں وہ ان کو کیا لفظ یوز کرتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. تو پھر میرے خیال میں بحثیت قوم جو ہمیں ٹیکہ لگایا گیا ہے نا، وہ ٹیکہ اتنا زبردست لگایا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں دیکھیں کہ ہمارے ملک میں لفظ کبھی یوز نہیں ہوا، ختم. اسلام کے بارے میں جو کیا جا رہا ہے ختم. تو عمران خان صاحب کو جن مقاصد کے لیے لایا گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں، اس کی ابتدا میں جب یہ حساسیت ٹیسٹ کی جا رہی تھی، اس کے شروع کے ٹیسٹ جو تھے وہ یہ تھے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے تھے، ان کی زوجہ محترمہ کے بیماری کے ساتھ جو ایک بے ادبی کا معاملہ کیا جا رہا تھا، کیونکہ قوم کی
ٹھیک ہے وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے مگر ایک معزز خاتون ضرور ہے, والدہ ہے, اور ان کے ہسبینڈ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. اس کے بعد ان کی بیٹی کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا, مریم کے ساتھ جو ہوا, محترمہ کے ساتھ, اسی طرح بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جن کو اگر جمع کر لیا جائے تو یہ باقاعدہ لگتا ہے کہ واقعی یہ 25 سال پرانی ایک محنت ہے. اس کو انہوں نے بڑے طریقے سے منور کر کے, اور اسی کے اندر میں مجھے یہ بھی شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت جو پلے بک میں کہتا ہوں اس کو, وہ انڈین پلے بک ہے. اور میں نے آج سے کوئی 5 سال پہلے ایک کتاب کا تجزیہ پیش کیا تھا اپنے حلقے میں, جو ہمارا اپنا تھنک ٹینک ہے. یہ سوشل میڈیا میں تو ہم تب کھڑے آئے ہیں جب ہمیں لگا کہ اب ہم اپنے غیرت کے مطابق اس آدمی کو, ہمارے وطن کو ریپرزینٹ نہیں کرنے دیں گے, اس لیے ہم سوشل میڈیا پہ آئے, ورنہ ہمارے پاس لڑنے کی جنگیں بہت تھے, بہت سارے میدان. تو یہاں پر جب ہم آئے تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے محترم, جو قوم کی ذمہ داری ہے, اور انڈین انٹیلیجنس اداروں میں ایک چیز کا سروے ہوا کہ کون سے لوگ اپنی قوم کی اخلاقیات کے بارے میں متفکر ہیں, تو انڈینز جیت گئے. اچھا جی. ہاں, انہوں نے کہا باقاعدہ, یہ وہ موجود ہے, ویڈیو بھی موجود ہے اس میں, جس کی کتاب ہے وہ ایک بلیک واٹر کا انٹیلیجنس آپریٹر ہے, بڑا سینئر, سنوڈن سے بھی سینئر ہے. تو اس نے یہ بات کی کہ ایک اس طرح کا جب معاملہ سوال پوچھا گیا کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز میں کون سے دونوں میں سے کون اپنے نوجوانوں کی اخلاقیات کے معاملے میں متفکر ہے کہ ان کی اخلاقیات بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تو انڈینز بہت زیادہ اس بارے میں اویئر ہیں کہ ان کے نوجوان جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. تو پاکستان والوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر نہیں ہے, کم و بیش ان الفاظ میں یہ بات کی. تو اس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے. جب آپ خود ISPR فلمیں بنوا رہا ہے, ISPR ڈرامے بنا رہا ہے, یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اوپنلی ایسے کرو. ہم ٹی وی کو دیکھ لیں جی, وہ جس لیول کی تباہی ہے. بٹ آپ نے جو بات کی, ہم اب آگے چلیں گے کہ ہمارا ہاف پروگرام, بلکہ میرا آج تھا بھی کہ میں بڑا اس پہ, میں نے آپ لوگوں سے بات بھی کی کہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یار یہ بڑی چیز ڈسٹرب کر رہی ہے سوتے جاگتے, ہو کیا رہا ہے. لیکن چلیں, اچھا ہوا سننے والوں کو ایڈ کر دوں جلدی سے ایک جملے میں, اور اس کو اگر کلپ بنا لیا جائے تو میں کسی کی ایڈورٹائزمنٹ کے قائل نہیں ہوں. الحمدللہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول اور اپنے پاکستانی اقدار کے ایڈورٹائزمنٹ کے قائل ہیں. مگر BBC لندن نے 2 سیزن 6